بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ وقال اللہ تبارک وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عزت و بزرگی، شان و شوکت، عظمت، حمد و ثنا اللہ رب العالمین خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، آج کی اس بابرکت محفل میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ عنوان ہے دین سے دوری۔ محترم حاضرین، دین سے دوری، یہ جملہ، یہ لفظ ہر انسان اگر اپنے اپنے دور پر اپنے دل سے سوال کرے، اپنے گریبان میں جھانکے اور اپنے آپ سے پوچھے کہ میں دین سے کتنا قریب ہوں، میں دین سے کتنا دور ہوں، خود انسان کا دل اس بات کا فیصلہ کر دے۔ لیکن ضروری ہے کہ نصیحت ہو، یاد دہانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، کہ نصیحت کرو، نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو حاضرین، قرآن کریم کی آیات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے ایمان میں تازگی پیدا کرتی ہیں اور ہمیں ایمان سے قریب لے آتی ہیں، دین سے قریب لے آتی ہیں۔ ورنہ انسان اگر ان چیزوں سے دور ہو جائے تو انسان خود بخود دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے یہ مجلسیں قائم کی جاتی ہیں، یہ پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، کہیں ہفتے کے روز، کہیں اتوار کے روز، کہیں جمعہ کے خطبات کی شکل میں، اور پھر اسی طرح سے کہیں 15 دن میں ایک مرتبہ یا کہیں مہینہ واری ایک پروگرام کی شکل میں، اجتماع کی شکل میں یہ ساری باتیں دہرائی جاتی ہیں۔ بار بار مسلمانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ہمارا ایک دین ہے، ہم اس دین سے جڑے ہوئے ہیں، ہم اس دین سے دور نہیں رہ سکتے، ہمیں اس دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ہمیں اس دین کے مطابق عمل پیرا ہونا ہے۔ قرآن کریم ایک دستور ہے، ایک قانون ہے ہمارے پاس، ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ نبی کا ایک طریقہ، نبی کی ایک سیرت، نبی کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ دیکھو جیسی زندگی نبی نے گزاری ہے ویسی زندگی گزارنا ہے۔ یہ بار بار باتیں دہرائی جاتی ہیں، بتایا جاتا ہے اور یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ ہمارا ایک دین ہے، ہم بے دین نہیں ہیں، ہمارا ایک دین ہے، اس دین کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تو محترم حاضرین، اس اعتبار
سے ہم دیکھیں ہم میں سے الحمدللہ بہت سارے ہیں اللہ کے محبوب بندے کہ جو دین سے قریب ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و فرامین کی تابعداری کرتے ہیں، اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں۔ وہیں پر ہم دیکھیں ہمیں بہت سارے ہیں کہ جو دین سے دور ہیں، دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دور ہیں، دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں یہ دین سے دوری، اس قدر دین سے دوری بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں، ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں کہ دین سے کس قدر آج ہم دور ہو چکے ہیں، دین سے کس قدر آج ہم دور ہو چکے ہیں۔ آپ کے سامنے اگر ایک مثال میں رکھوں، بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کے گھر، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے والدین کو، اس کے سرپرستوں کو، اس کے گھر کے بڑوں اور ذمہ داروں کو یہ تک نہیں معلوم کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد کیا احکام بنتے ہیں، بچے کے کیا احکام بنتے ہیں۔ شریعت ہمیں کس بات کی تعلیم دیتی ہے، بچے کے کیا حقوق ہمیں ادا کرنے ہیں، اس کا عقیقہ کیسا ہو، ختنہ کب کرائی جائے، اور اسی طرح سے نام کیسا رکھا جائے، یہ ساری باتیں ہمیں نہیں معلوم۔ نام کیسے رکھ دیے جاتے ہیں، اللہ اکبر، نام کے سلسلے میں نام تک رکھنا ہمیں نہیں آتا۔ ہم نبی کی امت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت ہیں، ایک دین، ایک شریعت ہمارے پاس موجود ہے، نام رکھنا تک آج ہمیں نہیں آتا۔ کسی کا نام عبد الخلیل ہے، کسی کا نام عبد الابراہیم ہے، اور اس طرح سے آپ دیکھیں کسی کا نام فلاں فلاں فلاں، اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کس لفظ کو جوڑا جائے، پیارے نبی کی اگر کوئی صفت، پیارے نبی کا اگر کوئی نام ہو تب کیسا رکھا جائے، آج ہمیں نام تک رکھنا نہیں آتا۔ بچوں کے نام رکھنا تک ہمیں نہیں آتا۔ یہ بچے کے پیدا ہونے کی بات میں کر رہا ہوں، اسے ہٹ کر آپ دیکھیں اس کے آگے کی اگر ہم بات کریں، کسی کے گھر انتقال ہو جائے، کسی کے گھر انتقال ہو جائے، انتقال ہونے کے بعد کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، اب انتقال ہونے کے بعد میت کے کیا احکام ہیں، غسل کیسے دیا جائے، کفن کیسے پہنایا جائے، نماز جنازہ کتنی تکبیرات کے ساتھ پڑھی جائے، نماز جنازہ کی دعا کیا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ کوئی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے والد کا جنازہ ہے میں پڑھاؤں گا، کہ وہ دعا نہیں آتی، طریقہ نہیں معلوم۔ اللہ اکبر، ذرا سوچ کر دیکھیں، احساس اپنے دلوں میں پیدا کریں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ پیدا ہونے سے لے کر انتقال، جنازہ نکلنے تک ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا۔ معصوم بچے سے لے کر بوڑھے جس کا انتقال ہو جائے اس تک کہ ہمیں کچھ احکام نہیں معلوم۔ شریعت سے آج ہمیں اتنے دور، دین سے آج ہمیں اتنے دور ہو چکے۔ اللہ اکبر، یہ دین سے ہماری دوری ہے، یہ دین سے ہماری دوری ہے۔ افسوس افسوس، نہ غم کے مقامات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے معلوم ہے، نہ خوشی کے موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ کسی کا نکاح ہوتا، نکاح کے موقع پر کیا اس کے احکام بنتے، نکاح کیسے کیا جائے، کیا کیا چیزیں نکاح کے لیے ضروری ہیں، نکاح کے کیا شرائط ہیں، نکاح میں کیا فرائض ہیں، کچھ نہیں معلوم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نکاح ہونے کے بعد اب اس طریقے کیا آداب ہیں، کس طرح سے رات شروع کی جائے، کچھ نہیں معلوم، کیا دعا پڑھی جائے، نہیں۔ اور ہم نام لیوا مسلمان بنے، ہم نام ہمارا ہے کہ ہم مسلمان، اسلام سے جڑے، کیا معلوم ہمیں دین کے سلسلے، کیا جانتے ہیں ہم دین کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے روز ہم سے سوال کرے کہ نبی کا نام کیا تھا، ہمیں نہیں معلوم۔ کتنے ہم میں سے بس اتنا معلوم ہے کہ حضور، پیغمبر، رسول، نبی، نام کیا تھے نبی کے، آپ کے والد کا نام کیا تھا، آپ کے دادا کا نام کیا تھا، آپ کی والدہ کا نام کیا تھا، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ اللہ اکبر، نبی نے کتنی زندگی پائی، نبی کہاں کہاں رہے، مکے میں کتنے سال، مدینے میں کتنے سال رہے، وہ نبی جس کا ہم نام لیوا ہے، جس کے نام کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس نبی کے بارے میں بھی ہمیں کچھ نہیں۔ نبوت کب ملی، کتنے سال مکے میں رہے، ہجرت کب ہوئی، کہاں کی ہجرت کی،
کچھ نہیں جانتے. اور ہم ایسے ہی زندگی گزارتے اس دنیا سے چلے بھی جاتے. اللہ اکبر. تو حاضرین، آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم دین سے قریب ہوں، اپنے دین سے ہم جڑنے کی کوشش کریں، دین کی محبت سب سے پہلے دلوں میں پیدا کریں. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ دین وہ دین ہے کہ جو اللہ نے پسند فرمایا ہمارے ساتھ. اللہ نے کہا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. اللہ نے پسند کیا ہمارے لیے اس دین. اور اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو یہی دین، ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک تو اسلام ہے، بس اس سے ہٹ کر کوئی دین نہیں. تو حاضرین، اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم دین سے قریب ہونے کی کوشش کریں. اب تک جو ہو چکا سو ہو چکا، اب توبہ کر لیں، اب قریب آ جائیں دین کی تعلیمات حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح سے مسائل معلوم کرنے کی کوشش کریں. حاضرین، ایک بات سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں، آخر کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں اس کے کہ آج ہم دین سے اس قدر دور ہو چکے ہیں؟ تو حاضرین، اس کے بہت سارے اسباب ہیں. کچھ اسباب میں آپ کے سامنے گنانے کی کوشش کروں گا. اگر وہ اسباب ہمارے اندر پائے جاتے ہیں تو پھر ان اسباب کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور دین سے قریب ہونے کی ضرورت ہے. پہلا سبب دین سے جو آج ہم دور ہو چکے ہیں وہ ہماری جہالت ہے. جہالت. دین سے ہم اس قدر دور ہیں کہ دینی علم حاصل کرنا ہی ہم نہیں چاہتے. سب سے پہلی بات، آج ہم دین سے اتنے بیزار ہو چکے ہیں. اللہ اکبر. دینی تعلیم کا نام آتا ہے، ہمارے دلوں میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ کمتر چیز ہے، کم لیول والی چیز ہے. یہ احساس آج ہمارے دلوں میں پیدا ہو چکا ہے. دین کی اگر کوئی بات آ جائے ہمارے دلوں میں ایک تصور بیٹھ جاتا ہے کہ دین کے بارے فلاں ایسا ان کا حلیہ، ایسا ان کا لباس ہوتا ہے، ایسی ان کی زندگی ہوتی. آج ایک تصور ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکا ہے. اب یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ جو دین حاصل کرنے والے، یہ جو دین کی تعلیم ہے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. دنیا کے اندر گرچہ ان کی عزت نہ ہو، دنیا کے اندر لوگ گرچہ کہ ان کو نہ مانے، ان کی عزت نہ کریں، ان کی قدر، ان کا احترام نہ کریں، لیکن یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک دین کی تعلیم حاصل کرنے والوں کا مقام، مرتبہ بہت بڑا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی کے ساتھ بھلائی کا، اچھائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، یہ دین کا ملنا، دین کی سمجھ ملنا، دین کا علم ملنا، یہ ہر کسی کے لیے لائق نہیں اور ہر کسی کی شان نہیں ہو سکتا. اللہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو اللہ دین کی سمجھ دیتا ہے. تو حاضرین، یہ بات معلوم ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایک عالم کی مثال ایک عابد کے مقابلے. عالم کسے کہتے ہیں؟ جو علم جاننے ہو، دین کا علم رکھنے ہو. اور عابد کسے کہتے ہیں؟ عابد کہتے ہیں عبادت گزار بندے کو جو دن بھر رات بھر عبادت میں لگا رہتا ہے، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اسے عابد کہتے ہیں. دونوں کا مقابلہ کراتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل العالم علی العابد، کہ ایک عالم کی مثال ایک عابد انسان پر، عبادت گزار انسان پر ویسے ہی ہے کہ جیسے آسمان میں ستاروں پر 14ویں کے چاند کو جو مقام حاصل ہے، ایک عالم کو ایک عابد پر ویسا ہی مقام حاصل. تو آج اس فضیلت کو ہم نہیں سمجھ رہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لو کیٹیگری ہے، یہ دین کا حاصل کرنا یا علم حاصل کرنا ایک پچھڑے ہوئے طبقہ ہے، اسی طرح سے کم تر لوگ یا غریب و نادار جو لوگ ہیں، جو پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، جو بڑے بڑے اسکول کالجز میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، وہ لوگ دین کا علم حاصل کریں. آج ہمارا ایک کانسیپٹ بن چکا ہے، یہ آج ہمارا تصور بن چکا ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کا مقام اتنا بڑا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتے. تو حاضرین،
سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ ہم دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، دینی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور جس قدر ہو سکے ہم دین کے لیے وقت لگائیں، دینی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اس قدر علم کے جس سے انسان مسائل کو سمجھ سکے، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزار سکے، اتنا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ یہ سوچ کر بیٹھ جائیں کہ کوئی مسئلہ ہو کسی عالم سے پوچھ لیں گے، سوال کر لیں گے اور عمل کر لیں گے، نہیں، شریعت کے مطابق عمل کرنے کا علم، اتنا علم تو حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ شریعت کے احکام کو سمجھے۔ یقیناً علماء ہیں، یقیناً فتویٰ دینے والے مفتیان اعظام ہیں، لیکن یہ سارے کس کام کے لیے؟ یہ اس کام کے لیے کہ قرآن کریم کی تفسیر کیسے کی جائے، قرآن کریم سے استنباط کیسے کیا جائے، احادیث کی تشریح کیسے کی جائے، یہ سارے بڑے بڑے مسائل علماء سے آپ پوچھیں۔ لیکن جو آپ کے روزمرہ کے معمولات ہیں، جو آپ کے صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک آپ کی زندگی کے جو کام ہیں، کم سے کم اتنا علم تو انسان کو ہونا چاہیے کہ میں صبح کروں تو صبح سے شام تک میں کیسی زندگی گزاروں، میں نماز کیسی پڑھوں، نماز کا طریقہ میرا کیا ہو، وضو میں کیسے کروں، اور اسی طرح سے طہارت میں کیسے حاصل کروں۔ اللہ اکبر، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ آج طہارت کے مسائل تک ہمیں نہیں معلوم، طہارت کے مسائل، پاکی حاصل کرنے کے مسائل سے ہم واقف ہیں، اور جب ہمیں طہارت لینے کے مسائل نہیں معلوم ہے تو پھر ہماری نماز کہاں، ہمارا وضو کہاں، یہ سارے مسائل رہ گئے۔ زندگی بھر ہم نمازیں پڑھ رہے اور ہم طہارت کیسے حاصل کریں ہمیں نہیں معلوم، ہم پاک ہیں یا نہیں ہمیں نہیں معلوم، اور ہماری نمازیں چل رہی ہیں، قبول ہوں گی؟ تو حاضرین، ضروری ہے کم از کم اتنا علم تو دین کا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں ہمیں کیا عمل کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کم از کم اتنا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان کا فرض ضروری۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو لہذا اب تک جو جہالت ہو چکی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں، دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری عمریں کسی کی 20 سال، کسی کی 30، کسی کی 40، 50 سے 60 سال آج ہماری عمریں ہو چکی ہیں، اور آج ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ وہ کلام جو اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا، وہ دستور، وہ قانون جو اللہ نے ہمارے لیے نازل کیا کہ دیکھو تمہیں ایسی زندگی گزارنی ہے، اللہ نے احکام جاری کیے کہ پڑھو، سمجھو اور اس کے مطابق عمل کرو، لیکن ہم پڑھنا ہی نہیں جانتے، تو اس کو سمجھنے کی بات، اس کے مطابق عمل کرنے کی بات تو بہت دور کی بات، پڑھنا نہیں آتا ہمیں۔ اللہ اکبر، اتنے آج ہم دین سے، تو لہٰذا اب تک جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اب ہم جب دین کے قریب ہونا چاہتے تو ضرورت ہے، سب سے پہلا سبب یہ کہ ہم دین کے لیے دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کم از کم اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ ہم شریعت کے مطابق عمل کر سکیں، ہمیں اطمینان ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری نمازیں صحیح ہیں، ہم وضو کر رہے ہیں، ہمارا وضو کا طریقہ صحیح ہے، اور اسی طرح سے روزمرہ کے معاملات، ہمارے جو کام ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہم کر رہے ہیں، اتنا اطمینان تو دل کو ہونا چاہیے۔ کتنے ہم میں سے جو کام دن بھر ہم جو کام کر رہے ہیں کہ کوئی اطمینان سے کہہ سکتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں بالکل صحیح کر رہا ہوں؟ کسی کو اطمینان ہے پوری طرح سے کہ ہاں میں صبح سے لے کر شام تک میں جتنے کام کر رہا ہوں میرا ہر طریقہ صحیح ہے، نبی کی سنت کے مطابق ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کے مطابق؟ اطمینان ہے؟ اطمینان ہونا چاہیے۔ عبادتیں ہم کر رہے ہیں، اطمینان نہیں ہے، کہاں سے قبول ہوگی بات؟ تو لہٰذا پہلی چیز یہ کہ ہم دین کا علم اس قدر کم از کم کہ ہماری عبادتوں پر ہمیں اطمینان ہو کہ ہم صحیح طریقے سے عبادتیں انجام دے رہے ہیں، اس قدر علم حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں دوسری بات، جو آج ہم دین سے دور ہو رہے ہیں، ہمارے دین سے دوری کا ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ آج ہمارے گھروں میں دینی ماحول نہیں۔ آج ہم اپنے گھروں کا ماحول دیکھیں، کس طرح کا آج ہمارا ماحول ہو چکا ہے۔ گھروں کے ماحول سے یقیناً ایک بات آپ یاد رکھیں، میں آپ کے گھر کے بارے میں نہیں بتا سکتا، آپ میرے گھر کے بارے میں نہیں بتا سکتے۔ ہر انسان خود جانتا ہے کہ اس
دوسرے کے گھر کی بات کریں گے تو یہ بات یاد رکھیں، ایک انگلی اگر دوسرے کی طرف اٹھائیں گے 4 انگلیاں اپنی طرف پلٹی رہیں۔ ہر انسان اپنے سلسلے میں، اپنے گھر والوں کے سلسلے میں یہ سوچ کر دیکھ لے کہ میرے گھر کا ماحول کیسا ہے، میرے گھر کا ماحول کیسا ہے، اس بات کو جانچنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آگے میں نمازوں کا پابند ہوں، 5 وقتہ میں نماز کے لیے جیسے ہی اذان ہوتی ہے میں نکلتا ہوں، مسجد کو آتا ہوں، نماز میں پڑھتا ہوں، میں تھوڑی سی قرآن کی تلاوت بھی کر لیتا ہوں، جو احکام سنتا ہوں عمل کرنے کی کوشش بھی کر لیتا ہوں۔ کیا اتنا کافی ہے؟ کیا یہ چیز کافی ہے کہ میں عمل کر لیتا ہوں، کافی ہو گیا؟ نہیں، یہ بات یاد رکھیں، آپ نمازوں کے پابند ہیں، آپ کی اولاد بھی نمازوں کی پابند ہونی چاہیے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کے بچوں کو بھی قرآن پڑھنے آنا چاہیے۔ آپ دین کی باتیں سن رہے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کے بیوی بچوں کو بھی دین کی معلومات ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا، خود اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے اہل و عیال بے دین رہیں اور آپ جنت میں چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہو کہ تم نے اپنی ذمہ داری نبھائی یا نہیں نبھائی۔ آپ دیکھ لیں، انسان کہیں ڈیوٹی کرتا ہے، کہیں جاب کرتا ہے، اور اس طرح سے کچھ ایسے مقامات پر بھی انسان کی نوکری ہوتی ہے، جاب ہوتی ہے کہ اسے کچھ کام کرنا نہیں ہوتا بلکہ 10 لوگوں کو مینٹین کرنے کی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، سپروائزر کے طور پر یا کسی اور لیبل کے نام پر اس کا اس طرح سے تقرر ہوتا ہے جاب میں۔ تو آپ یہ بات دیکھ لیں کہ اس کے ماتحت جو 10 لوگ 20 لوگ ہیں، اگر وہ کام نہیں کر رہے تو کیا اس کو شاباشی ملے گی؟ کیا تم تو اچھے ہو، اس کو شاباشی ملے گی؟ اسے ڈانٹ پڑے گی، اسے باتیں سننی پڑے گی، حالانکہ غلطی اس کی نہیں ہے، اس نے غلطی نہیں کی، لیکن اسے جو ذمہ داری دی گئی ہے 10 لوگ اس کے ماتحت جو کام کرنے والے، اس میں سے کوئی ایک بھی غلطی کرے، باتیں اس کو سننی پڑے گی، ڈانٹ اس کو سننی پڑے گی۔ تو اللہ نے ہر کسی کو اپنے اپنے گھر کا ذمہ دار بنایا، اللہ نے ہر کسی کو اپنے اپنے گھر کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنی اولاد کا، اپنے بیوی بچوں کا اللہ نے ذمہ دار بنایا۔ تو کیا اللہ آپ سے سوال نہیں کرے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری نبھائی یا نہیں نبھائی؟ ضرور سوال ہوگا، ضرور پکڑ ہوگی، اللہ پکڑے گا، سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کہتا تھا بچے نہیں مانتے تھے، میں کہتا تھا لیکن بچے شرارت کرتے تھے، میں کہتا تھا لیکن بچے بڑے ہو چکے تھے، بالغ ہو چکے تھے، شادیاں ہو چکی۔ آپ نہیں کہہ سکتے یہ ساری باتیں، یاد رکھیں، پکڑ ہونی ہے اللہ کے پاس، پکڑ ہونی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے عمر کے ہو جائیں نماز کا حکم دو، نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھتے ہو تو پھر انہیں مار کر نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا اس بات، مار کر نماز پڑھاؤ، انہیں نماز کا پابند بناؤ۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے بچے نہیں سنتے، میرے بچے شرارت کرتے، آپ نہیں کہہ سکتے۔ نبی نے کہا کہ مار کر پڑھاؤ، پڑھانا ہے آپ کو، ایسا آپ نہیں کہہ سکتے کہ بچے بالغ ہو چکے ہیں، بچوں کی شادیاں ہو چکی، نہیں، جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ کی اولاد زندہ ہے، آپ اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنی اولاد کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ پوچھے گا، اللہ سوال کرے گا آپ سے، آپ کی اولاد کے سلسلے۔ حاضرین یہ بات یاد رکھیں کہ اولاد، والدین اپنی اولاد سے اس قدر محبت کرتے ہیں اور اس طرح سے کیا جہنم کی آگ میں انہیں جلنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ ایک ماں نے ایک عالم دین سے سوال کیا کہ میں بچوں کو اپنے فجر کی نماز کے لیے اٹھاتی ہوں مگر وہ نہیں اٹھتے، فجر کی نماز کے لیے میں اپنے بچوں کو اٹھاتی ہوں مگر وہ نہیں اٹھتے، میں کیا کروں؟ اس عالم دین نے ماں سے سوال کیا کہ آپ یہ تصور کرو، آپ یہ سوچ کر دیکھو کہ آپ کے گھر پہ آگ لگ چکی ہے، آپ کے گھر میں آگ لگ چکی ہے اور اس گھر میں آپ
آپ کے بچے سو رہے ہیں، نیند میں ہیں، گہری نیند میں، آپ کیا کریں؟ اس ماں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کو اٹھاؤں گی، جگاؤں گی، بیدار کروں گی، پانی ڈالوں گی، یا کچھ نہ ہو سکے تو میں پکڑ کر کھینچ کر انہیں باہر نکالنے کی کوشش، کسی بھی طرح سے اس آگ سے میں اپنے بچوں کو بچاؤں گی، باہر نکال کر پھینک دوں گی اس طرح سے۔ طالب دین نے کہا کہ یہ دنیا کی آگ ہے، جس سے بچانے کے لیے تم اپنی اولاد کے لیے اتنی کوشش کر سکتی ہو، اور جو جہنم کی آگ جو 69 درجے اس آگ سے زیادہ ہے، اس آگ سے بچانے کے لیے تم کیا کر رہی؟ اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تم کیا کر رہے؟ اللہ اکبر، کتنا گہرا سوال ہے، اپنے آپ میں سوچ کر رہے ہیں۔ آج ہم اپنی اولاد کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے گھر میں دینی ماحول ہے، ہمارے گھر میں اس طرح سے نمازوں کے سب پابند ہیں، ہم جیسے ہی یہاں نمازوں کے لیے آتے ہیں ہمارے گھر کی عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں یا بچے نماز پڑھتے ہیں، کوئی کہہ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی دینی ماحول بنائیں۔ اور یہ گھر میں دینی ماحول کب بنے گا؟ سب سے پہلے اس کے لیے خود اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا۔ جب دیکھیں برائی اور اس طرح کی غلطیاں دیکھیں، ٹوکنے کی کوشش کریں، روکنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے گھروں کا کیا ماحول ہے؟ کس قدر آج ہمارے بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ آج افسوس یہ اس بات کا کہ والدین کہتے کہ ہماری بات نہیں سنتے، والدین کہتے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی۔ آپ کیا تربیت کریں؟ اللہ تو حاضرین، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دینی ماحول بنائیں، اور یہ دینی ماحول اسی وقت بن سکتا ہے جب آپ خود پابند ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چبوترے پر گھر میں بیٹھیں اور اپنے بچوں کو حکم دیں کہ بیٹا جاؤ نماز پڑھ کر آؤ، نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نہیں کہہ سکتے۔ بچہ ایک مرتبہ سنے گا، 7-8 سال کا ہوگا سنے گا، 10 سال کا ہوگا سنے گا، تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا، کہے گا ابو پہلے آپ نماز پڑھو بعد میں مجھے حکم دیں۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ پہلے خود پابند بنے، خود پابند جب ہو جائیں گے تب آپ گھر میں دینی ماحول بنا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اگر دین کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو ہم خود نمازوں کی پابندی کریں، خود نمازوں کے پابند ہو جائیں، اور اسی طرح سے اپنے گھر کو ہم پابند بنانے کی کوشش کریں، گھر میں دین کا ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ ہم خود قرآن کریم سیکھیں، بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں، اور ایک بات یاد رکھیں کہ اگر ہم دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری اولاد دین پر چلے گی۔ بچوں کی تربیت کا جو طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو سلام سکھانا چاہتے ہو، بچوں کو پہلے خود سلام کرو۔ اللہ کے نبی کی یہ سنت ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے بچوں کو سلام، اور یہ کہتا ہوں کہ نبی ایسا ہی کرتے تھے، نبی ایسا ہی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت یہ بات یاد رکھیں، ہم جیسا سلوک بچوں کے ساتھ کریں گے بچے وہی سیکھیں گے، اور بچے بات سے زیادہ عمل سے سیکھیں، دیکھ کر سن کر سیکھیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر بچے وہ کرنے کی کوشش کرتے۔ اگر آپ کو یقین نہ آتا ہو، آپ دیکھ لیں، اس بات کو آزما کر دیکھیں۔ آپ کا 4-5 سال کا اگر بچہ یا بچی ہو، آپ گھر میں جائیں، نماز بچھائیں اور وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ کا بچہ یا آپ کی بچی جو معصوم ہے آپ کے بازو میں آ کر کھڑے ہو جائیں، کھیلتے ہوئے سے ہی، آپ کو پکڑتے ہوئے سے، لیکن آپ کے قریب آ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور جیسا جیسا آپ کرنے لگیں گے آپ کے بچے آپ کے ساتھ ویسا ویسا کریں، دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر میں دینی ماحول بنائیں، اور اس طرح سے ہم دین کے قریب ہو سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو اس طرح سے ہم دیکھیں ہماری دین سے دوری کا ایک سبب جو بن رہا ہے، ہم جس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، یہاں پر ہم دیکھیں کہ غیر مسلم اقلیت، غیر مسلم اکثریت والے ملک میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ غیر مسلم اکثریت، ہم جانتے ہیں کہ ہم اسلام یا اسی طرح سے جو مسلمان ہیں تعداد کے اعتبار سے کم ہیں، اقلیت میں ہم زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایسی جگہ پر ہم زندگی گزارتے ہیں جہاں بہت سارے مذاہب ہیں، جہاں
بہت سارے دین ہیں، بہت سارے دین اور مذاہب کے ماننے والے یہاں پر موجود ہیں۔ ایسے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر مذاہب سے آج بہت ساری چیزیں ہمارے اندر داخل ہو چکی۔ آج دیکھیں ہم بہت ساری ایسی چیزیں جن کو رسوم و رواج کہا جاتا ہے، وہ چیزیں آج ہمارے اندر داخل ہو چکی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کتنی ایسی رسمیں ہیں جو شادی بیاہ کے موقع پر کی جاتی ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر کتنی رسمیں، کتنے رواج، ایسی رسمیں، 2 دن 4 دن کے اندر یہ رسمیں آتی رہتی ہیں۔ فلاں دن یہ رسم، پھر اس دن یہ رسم، شادی سے پہلے 3 دن یہ رسم، شادی سے 1 دن پہلے یہ رسم، شادی کے بعد 1 دن بعد یہ رسم، شادی کے 2 دن بعد یہ رسم، شادی کے 1 ہفتے بعد یہ رسم، پھر 15 دن بعد، پھر اس طرح سے دیکھیں رسوم و رواج کا ایک سلسلہ چل پڑا۔ آپ اگر سوچ کر تھوڑی دیر کے لیے بس یہ سوچیں کہ کیا رسوم و رواج کا کوئی لفظ بھی شریعت میں موجود ہے؟ کوئی لفظ بھی موجود ہے کہ آپ دیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم کیا کہتے ہیں نکاح کے موقع پر، کیا کہا جاتا ہے، کیا پڑھا جاتا ہے؟ النکاح من سنتی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے۔ سنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سنت ہم جانتے ہیں کہ نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ نکاح ہم کیا کہتے ہیں؟ نبی کا طریقہ ہے، نبی کی سنت ہے۔ کہیں آپ کو کسی عالم دین سے یہ لفظ سننے میں نہ ملا ہوگا کہ نبی نے یہ کہا ہو کہ نکاح میری رسم ہے، نکاح میرا رواج ہے۔ یہ رسوم و رواج کا تصور ہی نہیں ہے شریعت اسلامیہ۔ آج جتنے رسوم و رواج ہم مسلمانوں میں پائے جا رہے ہیں، یا تو ہندوانہ تہذیب کے رسوم و رواج ہے، یا اسی طرح سے مارواڑی اور اسی طرح سے جو دیگر دوسرے مذاہب کے لوگ جن کے ساتھ آج ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ سارے مذاہب کے رسوم و رواج آج ہمارے اندر گرچہ کے ان مذہب کے ماننے والوں نے اس رسم کو چھوڑ دیا ہو، لیکن آج ہم اس کو پکڑے ہوئے۔ آج دین سے ہم اتنے دور ہیں۔ آپ دیکھیں نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نکاح کے سلسلے میں، نبی نے کہا کہ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ جب نبی کا طریقہ ہے تو کس کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے؟ نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ جو رسوم و رواج کی جاتے ہیں، شادی سے 1 دن پہلے جو سانچت کیا جاتا ہے نبی کی سنت ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ پوری دنیا میں کیا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ نبی کی سنت ہے؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ منجا بٹھایا جا رہا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے ساری شریعت سارے دین کے ماننے والوں، کوئی ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ نبی نے کیا تھا، کہ نبی کا طریقہ ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کتنی ایسی رسوم و رواج، ایک نام لے کر آپ دیکھ لیں، کیا نبی نے کیا؟ نہیں کیا۔ پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ نکاح تو نبی کی سنت ہے، ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ نبی کی سنت ہے۔ پھر سنت میں یہ ساری چیزیں کیسے آ گئی؟ جب نہیں ہے یہ ساری چیزیں تو پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا نبی کی سنت ہے تو نبی کی سنت کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ غیر مسلم اکثریت میں رہتے ہم دیگر مذاہب سے اتنے متاثر ہو چکے ہیں کہ ان کاموں کو، ان رسوم و رواج کو انجام دینے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اپنی شان ہم بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہاں کیا، ہم نے رسم بھی فنکشن ہال میں کیا، منجا یہاں کیا، سانچپ وہاں کیا، ایسا خرچ کیا، اتنے پکوان۔ نعوذ باللہ۔ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کیا یہی دین ہے ہمارا؟ یہ دین تو نہیں ہے۔ تو پھر جب دین نہیں ہے تو پھر ہم اس میں کیوں ہیں؟ وہ ہمارے پاس کیوں ہے؟ رسوم و رواج ہمارے پاس کیوں ہے جبکہ وہ دین نہیں ہے؟ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہم دیکھیں جتنے تہوار کیے جاتے ہیں غیر مسلموں کے، چاہے وہ دیوالی پٹاخہ جلانے سے لے کر، پتنگیں اڑانے سے لے کر، ہولی کھیلنے سے لے کر، یا اسی طرح سے جتنے آپ دیکھتے چلے جائیں، ان سب میں غیر مسلموں سے زیادہ مسلمان آگے پہلے مسلمان، اس کے بعد وہ جو مذہب کے جو ماننے والے، جس کی وہ تہوار ہے، جس کا فیسٹیول ہے، وہ پیچھے رہے، آگے مسلمان ہے۔ اللہ، شرم کی بات ہے ہمارے لیے، افسوس کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے نبی جس نے دین کا ایک طریقہ سکھایا کہ صبح اٹھو، اٹھتے وقت کہو الحمدللہ الذی
کر یہود و نصارہ کہا کرتے تھے کہ آخر یہ کیسے نبی ہیں، یہ کیسے نبی، اتنی چھوٹی چھوٹی بات بھی سکھاتے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فخر کے طور پر کہا کہ ہاں ہمارے نبی بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ تک ہمیں بتاتے. اللہ، جس نبی نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمیں بتا دی ہوں اور ہم ان ساری باتوں کو چھوڑ کر کسی اور ہی چیز کو ہم دین سمجھ کر اس پر عمل کرتے چلے جائیں، تو کیا یہ ہمارے دین سے دوری کا ثبوت نہیں ہے؟ یقیناً بہت دور ہو چکے ہم دین سے، بہت دور ہو چکے ہیں. جو اصل دین ہے اس کو ہم نے کہیں پر چھوڑ دیا، بھول چکے اس کو، اس کے قریب بھی ہونا نہیں چاہتے آج ہم. کیوں؟ اس کی ایک اور وجہ میں آپ کو بھی یہاں پر بتاتا ہوں. دین سے دوری کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا دین بنا لیا. اپنی خواہشات کو ہم نے اپنا دین بنا لیا. کیوں؟ آج ہم دیکھیں کس کس طرح کے کام کیے جاتے ہیں دین کے نام پر، دین کے نام پر سارے کام کیے جاتے ہیں. اور یہ ہے کیا اصل میں؟ اپنی خواہشات کا جنازہ نکالا جا رہا. خواہشات، ساری خواہشات. آپ دیکھیں یہ بینڈ باجا، یہ ناچنا، یہ گانا، یہ پھولا، یہ پھولا، یہ پکارنا، یہ پٹاخے، یہ ساری چیزیں دین تو نہیں ہے. پھر کیا کیا جا رہا ہے؟ خواہشات پوری کی جا رہی ہے، ارمان نکالے جا رہے. ایک ہی بیٹا ہے، آرزویں ہیں بس، ایک ہی بیٹی ہے، اس کو نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اللہ، ایک ہی بیٹی ہے، ایک ہی بیٹا، تو سنت کے مطابق کرو. پھر موقع نہیں ملے گا نبی کی سنت کے مطابق کرنے کا، تو پھر نبی کی سنت کے مطابق کر کے دکھاؤ، بجائے اس کے اپنی خواہشات. اللہ اکبر. بات آئی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کا نام لے کر، نبی کا نام لے کر، نبی کی پیدائش کا جشن مناتے ہوئے اللہ اکبر استغفر اللہ، ایسے ایسے کام، ناچ گانا وہاں پر چل رہا ہے، ڈی جے وہاں پر چل رہا ہے، سب کچھ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کے پیدا ہونے کی خوشی منا. اللہ نہیں، غلط بات. اپنی خواہشات کا جنازہ نکال، اپنی خواہشات پوری کر رہے. نام دین کا لے لو، نام نبی کا لے لو، اپنی گندی زبانوں سے، انہی زبانوں سے جن زبانوں پر گانے ہوتے ہیں، جن زبانوں پر گالیاں ہوتی ہیں، ان زبانوں سے اپنے نبی کا نام لے رہو، لیکن کام تمہارا بتا رہا ہے کہ تم نبی کے تم ماننے والے نہیں ہو، تم نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہو، تم نبی کی اطاعت کرنے والے نہیں ہو، تمہارا عمل بتا رہا ہے. تو حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. میری خواہش وہی ہے جو نبی کی خواہش، میری خواہش وہی ہے جو اللہ کا حکم، اللہ اور اس کے رسول کا حکم، یہ ہماری خواہش بن جائے، یہ ہماری آرزو بن جائے، یہ ہماری تمنا بن جائے، جب ہم مسلمان ہو سکتے ہیں. خواہشات ہم پوری کر رہے ہیں ایک طرف، دوسری طرف ہم دین کا بھی نام لے رہے ہیں. ایک طرف ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کر یہاں سے نکل رہے ہیں، اور اس کے بعد جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خواہشات پوری کر رہے ہیں. نکاح ہوتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر نکاح پڑھ رہے ہیں، قاضی صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں، النکاح من سنتی پڑھا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ پڑھا جا رہا ہے، آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں. یہاں سے نکلنے کے بعد کیا کیا جا رہا ہے؟ بینڈ باجا بج رہا ہے. گھر سے نکلنے سے لے کر شادی خانے تک پہنچنے تک، پھر وہاں پہنچنے کے بعد وہاں کی کارروائیاں الگ. اللہ، پھر یہ کیا ہے؟ یہ مسجد میں جو ہوا وہ کیا ہے، اور وہاں جو چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ یا تو یہ صحیح یا تو وہ صحیح. اور ہمارا ماننا ہے کہ نبی کا جو طریقہ ہے وہ صحیح ہے. تو حاضرین، اپنی خواہشات، اپنے ارمان کو پیارے اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کے مطابق گزارا کرنا چاہیے. اسی وقت ہم دین سے قریب ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم دیکھیں اور بھی بہت سارے اسباب، ان اسباب میں سے ایک چیز یہ کہ گھروں میں آج جو ماحول ہمارا خراب ہو رہا ہے، دین سے ہم جو دور ہو رہے ہیں، آج ہمارے گھروں میں ایسی ایسی چیزیں ہم اپنے بچوں کو مہیا کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے بچوں کے عقائد بھی بگڑ رہے ہیں، بچوں کے اخلاق بھی بگڑ رہے ہیں، بچوں کی عادتیں بھی بگڑ رہی ہیں. سب کچھ ہم انہیں مہیا کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، بگڑو بگڑو بگڑو، بگڑنے کے لیے ساری چیزیں دے، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ بچے بگڑ گئے، بچے ہاتھ سے نکل. اللہ، کیا کیا آج ہمارے گھروں میں چل رہا ہے؟ ٹی وی چل رہی ہے، ناچ گانا ہمارے گھروں میں چل رہا ہے. کچھ نہ کچھ ہو، کچھ نہ بھی ہو تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ موبائل فون دے رہے ہیں
بچوں کو، اور اس بات کی گرفت نہیں کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، کچھ ہم نہیں جانتے اس کے بارے، ہم دے کر چھوڑ چکے آج ہمارے گھروں کا یہ ماحول، اور یہ ساری چیزیں دیکھ کر بچوں کا جو ذہن بن رہا ہے، آپ یاد رکھیں کیا ان ساری چیزوں میں ہوتا ہے. بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، کیا بتایا اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جس اکثریت ملک میں ہم رہ رہے ہیں یقیناً وہی مذہب کے عقائد بتائے جا رہے ہیں. مصیبت میں انسان، پریشانی میں، کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ اپنے ہاتھ کس کے سامنے پھیلا رہا ہے؟ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی مدد مانگتا ہے اس کا کام پورا ہو رہا ہے. بچے کے ذہن میں ایک عقیدہ بن رہا ہے، ایک عقیدہ بن رہا ہے کہ مصیبت میں تھا، اس کو پکارا، گھنٹی بجایا، یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، اس کا کام ہو گیا. بچہ، معصوم بچہ، اس کے ذہن میں یہ ساری چیزیں پڑ رہی. ایک طرف عقائد، دوسری طرف ہم دیکھیں اخلاق بگڑ رہے. کیسی فحش چیزیں آج ٹی وی پر دکھائی جا رہی موبائل میں، اور اس طرح سے کیسی چیزیں، اللہ اکبر، جو چیزیں آج سے ہم سمجھتے تقریباً 40-50 سال پہلے، وہ باتیں، وہ چیزیں، وہ مناظر جو شادی کے بعد انسان دیکھا کرتا تھا، آج معصوم بچے وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. سب کچھ بچوں کا اجمال ہو. اتنی بے حیائی آج ہمارے گھروں میں، اللہ اکبر. بے حیائی کی اگر میں بات کروں، اتنی بے حیائی کہ ان فحش مناظر کو، ان گندی چیزوں کو، گندی حرکتوں کو ہم اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں. باپ بھی موجود، بیٹی بھی موجود، دونوں دیکھ رہے ہیں. ماں بھی موجود، بیٹا بھی موجود، دونوں دیکھ رہے ہیں. بھائی موجود، بہن موجود، دونوں دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں. کیا اخلاق بنیں گے بچوں کے؟ کیا تربیت ہم اپنے بچوں کی کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. اور اس طرح سے دیکھیں، سب کچھ ہونے کے بعد، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بچہ بڑا ہونے کے بعد ہاتھ سے نکل گیا، تب روتے، تب رونا آتا ہے ہمیں کہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا، بچہ بگڑ گیا، بچہ بھاگ گیا، بچی بھاگ گئی، بچہ دین سے ہٹ گیا، بچی دین سے ہٹ گئی. سب کچھ تو آپ نے تیار کر کے دیا، سب کچھ تو آپ نے تیار کر کے دیا. اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو آپ نے بگاڑا. اور جب بچی بے دین ہو جائے، مرتد ہو جائے، غیر کے ساتھ بھاگ جائے، بچہ غیر کے ساتھ بھاگ جائے، اس وقت رونا ہو جاتا ہے. یہ سب کس نے کیا؟ کس کی کوشش ہے؟ کیا آپ کا حصہ نہیں ہے اس میں؟ آپ کی اولاد کی بے دینی میں، دین سے جو بچہ آپ کا دور ہو گیا، دین سے جو بچی آپ کی دور ہو گئی، کیا اس میں آپ کا حصہ نہیں ہے؟ یقیناً آپ بچ نہیں سکتے اس بات سے. آپ ذمہ دار ہیں، آپ کی ذمہ داری میں یہ کام ہو. اللہ اکبر. آج ہم دیکھیں، آج کتنی مسلم لڑکیاں جن کے سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2018 سے لے کر 2020 تک کی ایک رپورٹ جو سامنے آتی ہے، تقریباً 1,50,000 سے زائد مسلم لڑکیاں بے دین ہو چکی، مرتد ہو چکی. لڑکیوں، صرف لڑکیوں کی بات، صرف ملک عزیز ہندوستان، صرف ہم ہندوستان کی اگر بات کریں، 2018 سے 2020 تک 1,50,000 سے زائد مسلم لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں. اور ان میں سے کتنی ایسی جو غیروں کے ساتھ بھاگ چکی ہیں، غیروں کے ساتھ شادیاں رچا. صرف شہر عزیز حیدرآباد کی اگر ہم بات کریں، 3,500 سے زائد لڑکیاں بے دین ہو چکی. کیا ہم نے اپنی پرورش یا اپنی تربیت ہم نے صحیح کی؟ کیا ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس چیز کی؟ کیا ہم نے اپنی بچیوں کو غیروں کے حوالے نہیں کیا؟ یقیناً نہیں. یقیناً اس سے آپ فرار حاصل نہیں کر سکتے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. یقیناً ذمہ دار ہیں. تو حاضرین، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کے ماحول کو بنانے کی ضرورت ہے. ایسی چیزیں بچوں کے ہاتھوں نہ دیں. یا ایسی چیزیں بہانہ کیا کیا جاتا ہے؟ نہیں، بڑے دیکھتے ہیں، بڑے لوگ دیکھتے ہیں، نیوز دیکھتے ہیں، فلاں دیکھتے ہیں، فلاں. نیوز آپ 10 منٹ دیکھتے ہیں، بقیہ جو 22-23 گھنٹے جو ٹی وی چل رہی ہے یا 20 گھنٹے جو ٹی وی چل رہے، وہ کون دیکھ رہے؟ وہ کون دیکھ رہے؟ اور جب دیکھ رہے تو کیا کیا دیکھ رہے؟ کیا کیا اخلاق بچوں کے بگڑ رہے ہیں، کیا کیا بچے دیکھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا اس طرح کی چیز ہے. ایسے بہت سارے اسباب ہیں. ضرورت ہے
اس بات کی کہ ہم اپنے آپ میں احساس پیدا کریں, اس بات کی کوشش ہم کریں کہ ہم خود بننے کی کوشش کریں گے, دین سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے, اپنے گھروں میں دینی ماحول بنانے کی کوشش کریں گے, اپنی اولاد کی اسلامی تربیت کرنے کی کوشش کریں گے. ان ساری باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. جس قدر ہو سکے دین سے جڑیں, دین سے جڑیں, علماء سے جڑیں, قرآن پڑھنے کی کوشش کریں, مسائل معلوم کرنے کی کوشش کریں اور مسائل معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش. ایسا نہیں کہ آپ نے معلوم تو کر لیا لیکن دین دنیا ہے, دنیا چلتا سب کچھ نہیں, دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے مطابق چل نہیں. دنیا میں تو آپ رہ رہے لیکن آپ کا ایک اصول ہے, آپ کا ایک دستور ہے, آپ کا ایک قانون ہے جو اللہ نے دیا, اس کے مطابق آپ کو چلنا. دنیا کیسے چل رہی ہے, کدھر چل رہی ہے, آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے. آپ کو نبی کے طریقے کے مطابق چلنا ہے. آج ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ دنیا داری میں ہونا چاہیے, ہونی چاہیے, دنیا داری ہونی چاہیے, لیکن جب دین داری میں بگاڑ آ جائے اتنی نہیں ہونی چاہیے. دنیا داری اتنی ہو کہ آپ کا پیٹ بھر سکے, آپ کا گھر چل سکے, اتنی دنیا داری ضرور ہونی چاہیے, لیکن اتنی دنیا داری نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کا دین ہی خالی ہوا, آپ کا گھر دینداری سے بالکل خالی ہوا. اتنی دنیا داری نہیں ہونی چاہیے. اتنے آپ زیادہ اتنی طرح سے جو ہے ماڈل بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے گھر سے آپ کے دین کا جنازہ نکلے. نہیں, اتنی دنیا داری کی ضرورت نہیں. دنیا داری ہونی چاہیے, پیسہ ہونا چاہیے, مال و دولت ہونی چاہیے, دنیا کے ختم بختم ملا کر چلنا چاہیے, ترقی کرنی چاہیے, سب کچھ ہو, لیکن ترقی اتنی نہ ہو کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کو بھول جائیں. ترقی اتنی نہ ہو کہ آپ یہ بھول جائیں کہ میرا دین کیا ہے, مجھے کیسے زندگی گزارنا ہے, یہ بھول جائیں. ایسی ترقی کی ہمیں ضرورت نہیں, ایسی دنیا داری کی ہمیں ضرورت نہیں. تو لہٰذا ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو دین سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے, دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو دین اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا, ہمیں اس دین سے محبت اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے, جو مظلوم ہیں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے پروردگار ان کی مدد فرما, ان کا حامی ناصر و مددگار ہو جا. پروردگار جب تک ہمیں اس دنیا میں زندگی دے ایمان اور توحید کی زندگی نصیب فرما, خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.